بھی جواب دوں گا، لیکن ہر فرد کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ ایک ایسا نقطہ آپ لے لیں جو ہر فرد کے لیے ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکتا ہے۔ کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک عمل کر لے، ایک دعا ہے، جو شخص یہ دعا ہر روز 3 مرتبہ پڑھ لے، اس کا نام ابدالوں میں لکھا جاتا ہے۔ کتب من الابدال، آپ کو یاد ہے میرا وہ انگلش کا لیکچر جس میں میں نے بڑی تفصیل سے کلام کیا تھا، اولیاء کے مختلف مراتب کیا ہیں، صالح، ولی، نقیب، نجیب، قطب، ابدال، اوتاد، غوث، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ ابدال بننا آسان کام نہیں ہے۔ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں ایک دعا ہے، ہر روز 3 مرتبہ پڑھ لو، تمہارا نام ابدالوں میں لکھا جائے گا، ابدالوں میں تمہارا نام لکھا جائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اصلح امت محمد، اللہم اصلح، لکھ لیجئے، اللہم اصلح امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد۔ یہ 3 جملے ہیں، اللہم اصلح امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد۔ یہ 3 جملے جو شخص 3 مرتبہ ہر روز پڑھ لیا کرتا ہے، اس کا نام ابدالوں میں لکھا جاتا ہے۔ ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ ہے اللہ امت محمدیہ کو نیک بنا۔ آپ کچھ دے نہیں سکتے، دعائیں تو دے سکتے ہیں نا۔ آپ کے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، آپ کسی کی خدمت نہیں کر سکتے، تو امت کی خدمت دعاؤں کے ذریعے تو کر سکتے ہیں۔ اللہم اصلح امت محمد، ہے اللہ امت محمدیہ کو نیک بنا۔ اللہم ارحم امت محمد، ہے اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما۔ اور پھر آخری جملہ کیا ہے؟ اللہم فرج عن امت محمد، ہے اللہ امت محمدیہ کو خوشیاں عطا فرما۔ آپ لوگوں کے لیے خوشیوں کی دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ جس طرح کسی کو دیکھ کر مسکرانا اس کے لیے صدقہ ہے، اسی طرح کسی کو خوشی کی دعا دینا بھی صدقہ ہے۔ اور یہ ایک ایسا صدقہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آپ ان کی بھوک نہیں مٹا سکتے، پیاس نہیں بجھا سکتے، آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنے وسائل نہیں ہیں، ایک کام تو کر سکتے ہیں، یہ دعا ہر روز 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں، ایک تو اللہ عز و جل آپ کا نام ابدالوں میں لکھے گا، آخرت میں بھی خوشیاں ہیں اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اور پھر مال کو جمع کر کے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کیا کریں گے اس مال کا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان مال کی رٹ لگائے رکھتا ہے، میرا مال میرا مال میرا مال، میری دولت میری دولت میری دولت۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس مال میں سے اسے ملتا کیا ہے؟ فرمایا ایک تو اس مال کا وہ حصہ ہے جو وہ کھاتا ہے اور کھا کر اس کے جسم سے خارج ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ حصہ ہے، وہ کپڑے ہیں جو پہنتا ہے اور پہن کر وہ کپڑے پھٹ جاتے ہیں، ان کو اتار دیتا ہے، اور تیسرا وہ ہے جو آخرت کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو ملتا کیا ہے؟ کچھ نہیں ملتا۔ یہی تو اس کا سارا مال ہے۔ جتنی دولت جمع کر لیں، اس دولت کا آپ کیا کریں گے؟ ایک تو وہ حصہ ہے جو آپ کھا لیں گے، دوسرا وہ حصہ ہے وہ کپڑے پہن لیں گے، اور تیسرا وہ ہے جو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرا دل آخرت کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ ایک روایت کے مطابق صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت میں مجھے اپنے لیے کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سامان نظر نہیں آتا، کچھ مال نظر نہیں آتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا دنیا میں تیرے پاس کچھ ہے؟ کیا دنیا میں کچھ دولت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل میں دنیا میں دولت رکھتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اسے آخرت کے لیے ارسال کر دے، اسے آخرت کے لیے بھیج دے، کیونکہ انسان کا دل وہیں رہتا ہے جہاں انسان کا مال ہوتا ہے۔ تیرا مال چونکہ دنیا میں ہے تو تیرا دل بھی دنیا میں ہے، مال کو آخرت میں بھیج دے، دل بھی آخرت میں لگ جائے گا۔ تو خوشیاں مناؤ۔ اگر اللہ عز و جل نے دولت نہیں دی ہے اور اگر دی ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور پھر دیکھو اللہ عز و جل کیسے خوشیاں عطا فرماتا ہے، کیسے سکون عطا فرماتا ہے، کیسے اطمینان عطا فرماتا ہے۔ اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم کے ذریعے آج ہم نے یہ سبق سیکھا، اگر انسان خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے تو انسان دولت جمع کرنے کی عادت نہ بنائے، انسان مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت بنا لے۔ اس کی چند تعلیمات، چند نکات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا نقطہ کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، صبح صبح کھانا کھلائیں، پرندوں کو آزاد کرائیں، اور کسی غریب کی کفالت کا ذمہ لے لیں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ کیسے وارے نعرے فرماتا ہے۔ آج کی اس وزن کے لیے ایک خوبصورت ورد آپ کو میں دے رہا تھا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ جو دعا ابھی دی ہے آپ کو، وہ دعا ایک مرتبہ پھر میں بیان کر لوں، اور مزید جو ورد ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں آپ کو دیا جائے گا۔ یہ دعا جو بندہ 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے
اس کا نام ابدالوں میں لکھا جاتا ہے اور اسے زندگی میں خوشیاں ملتی ہیں. اللہ دنیا میں بھی خوشیاں عطا فرماتا ہے, آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرماتا ہے. اللہم اصلح امت محمد, اللہم اصلح امت محمد, اللہم ارحم امت محمد, اللہم فرج عن امتی محمد, اللہم فرج عن امتی محمد. یہ دعا جو بندہ 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے, اللہ عز و جل اس کا نام ابدالوں میں لکھتا ہے, اس کی زندگی بھی خوشیوں بری ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ عز و جل اسے خوشیاں عطا فرماتا ہے. آج کی اس نشست کے حوالے سے اگر احبا کے یا ناظرین کے کچھ سوالات ہیں تو اسکرین پر دیے گئے میرے ای میل ایڈریس جو بھی اسکرین کے نیچے آپ کو نظر آئے گا, اس پر آپ ہمیں براہ راست ای میل کر سکتے ہیں. peerثاقب@live.com. کچھ احبا کیپٹل پی کے ساتھ مجھے ای میل کرتے رہیں, وہ ای میل نہیں پہنچ پایا, بعد میں مجھے اطلاع دی گئی. سو یہ لوور کیس میں ہے PIRSAQIB@live.com. اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی سلسلے کو ابھی ہم انشاءاللہ دوسری نشست میں جاری رکھیں گے اور انتہائی اہم نکات آپ کو خوشحال زندگی کے حوالے سے بتائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیک